بہت مدت گزری، اس شہر کے ایک محلے میں ایک بہت ہی غریب لڑکا رہتا تھا جسے علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ دن کو وہ اپنے استاد کے ہاں جا کر سبق پڑھتا، اور جب رات آتی تو وہ دن کا پڑھا ہوا سبق یاد کرتا، اور اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک یہ سبق پوری طرح یاد نہیں ہوتا تھا۔ دیے کی روشنی میں وہ رات کے 2 بجے تک پوری کتاب پڑھ لیتا، اور بعض اوقات ساری رات ہی پڑھتے میں گزر جاتی۔ ایک رات کا ذکر ہے، وہ اپنی چارپائی پر بیٹھا پوری توجہ اور انہماک سے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ دیے کی روشنی مدھم ہونے لگی، اور اس نے بتی کے سہارے اور اس کے دیے کا تیل جو اس میں تھا ہی نہیں، روشنی اگر ہو تو کیوں کر، اب کیا کروں؟ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ رات کے آدھی کے قریب گزر چکی تھی، شہر کی دکانیں بند ہو چکی تھیں، اور اگر وہ کھلی بھی ہوتیں تو لڑکے کو کچھ فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ اس کے پاس تیل خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے۔ رات کا اندھیرا ہر جگہ پھیلا ہوا تھا، کہیں کوئی چراغ جلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا، سب لوگ آرام کر رہے تھے۔ اتنے میں اس کی نظر روشنی کی ایک ننھی سی لکیر پر پڑی جو شاید دور کسی دیوار پر دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش یہ روشنی مل جائے، مگر ابھی تو اسے پورے 2 گھنٹے اور پڑھنا تھا۔ وہ یہ 2 گھنٹے کسی طرح ضائع کر سکتا تھا، اور پھر دوسرے دن بھی اس کے پاس کہاں سے پیسے آتے؟ روٹی تو وہ ایک مسجد میں جا کر کھا لیتا، اور محلے کے ایک بچے کو پڑھا کر رقم ملتی تھی۔ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، ادھر قدم اٹھانے لگا جدھر سے روشنی آ رہی تھی۔ اپنی کتاب وہ ساتھ ہی لے آیا تھا تاکہ موقع ملتے ہی وہ سبق یاد کر لے جو محلے کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے قندیل کی ایک روشنی میں کتاب پڑھ لوں۔ چوکیدار ایک نیک آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ غریب طالب علم جس کے پاس تیل خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ بولا کہ بیٹا پڑھ لے، میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھوں گا۔ کتاب پڑھنے لگا۔ اب مشکل میں تھی کہ یہ چوکیدار ایک ہی جگہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا تھا۔ آگے جانا ہے، لڑکا بولا۔ اب ضرور آگے جائیے، جہاں جی چاہے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ چوکیدار قندیل اٹھا کر آگے آگے چلنے لگا، اور لڑکا اس کے پیچھے پیچھے۔ اس طرح مطالعہ کرنے میں اسے بڑی دقت پیش آ رہی تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ 4 بجے تک پڑھتا رہا۔ لگا، بیٹا لو یہ قندیل اپنے گھر لے جاؤ، میں نئی قندیل لے آیا ہوں۔ لڑکے نے یہ الفاظ سنے تو اسے نئی خوشی ہوئی، اور جیسے بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ وہ قندیل اپنی کوٹھڑی میں لے آیا اور اطمینان کے ساتھ اپنا کام کرنے لگا۔ چند روز کے بعد اسے پیسے ملے تو وہ بازار سے تیل خرید لایا اور اسے دیے میں ڈال دیا۔ کئی دن گزر گئے، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی گئی اس کے علم کا بھی بڑھتا جاتا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا استاد بن گیا۔ بڑے بڑے عالم فاضل لوگ دور دور اس کے پاس آتے اور اس علم حاصل کرتے تھے۔ وہ علم کا ایک ایسا دریا بن گیا۔ جانتے ہو بچوں، یہ لڑکا کون تھا؟ یہ ابو نصرانی تھا۔ فارس ایران میں اس عظیم مسلمان فلسفی سائنسدان کی وفات کو کئی 100 برس گزر چکے ہیں، مگر اس کی عزت و عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کا نام سب بڑے احترام سے لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ جس کے پاس اپنے دیے کی روشنی ختم ہو گئی، لیکن علم کا جو دیا ہوا اس نے کبھی ختم نہیں ہوا۔ تھینکس فار واچنگ۔